اس سے پہلے ہم تمام کنسٹرکشن مٹیریل کی تمام پراپرٹیز پڑھ چکے ہیں، کیمیکل پراپرٹیز، میکینیکل پراپرٹیز، فزیکل پراپرٹیز، الیکٹریکل پراپرٹیز وغیرہ۔ وہ تمام مٹیریل سلیکشن میں اہم کردار ادا کرتی ہے، اور ان کو سمجھنا اور مٹیریل کی وہ پراپرٹیز جاننا ان کو سلیکٹ کرنے سے پہلے بہت ضروری ہوتی ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم کچھ اور فیکٹرز ہوتی ہے جو مٹیریل سلیکشن میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ فار ایگزامپل اکنامک فیکٹرز، کاسٹ سیونگ، ہمیں کتنا بجٹ دیا گیا ہے اور ہمیں کتنا کاسٹ کو سیو کرنا ہے، کس طرح کا پروجیکٹ ہے۔ را مٹیریل کا کاسٹ کتنا آئے گا؟ فار ایگزامپل ہم کوئی مٹیریل مینوفیکچر کر رہے ہیں کنسٹرکشن پرپس کے لیے، میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں بلاک اور بریک کی۔ ایک طرف ہم بلاک استعمال کر سکتے ہیں وال کنسٹرکشن کے لیے، اور دوسری طرف ہم بریک یوز کر سکتے ہیں۔ اب ماؤنٹینیس ایریاز میں یا ان ایریاز میں جہاں پر گریول یا پھر کورس ایگریگیٹ آسانی سے مل سکے اور سیمنٹ، تو ہم وہاں پر بلاک بآسانی مینوفیکچر کر سکتے ہیں۔ اور ان علاقوں میں جہاں پر ریڈ سوئل یا پھر پلین ایریاز ہو، جہاں پر برک جن سوئل سے بنتا ہے وہ سوئل آسانی سے ملتا ہو، تو ہم وہاں پر برک کن لگاتے ہیں اور وہاں پر برکس کو مینوفیکچر کرتے ہیں۔ سو ڈیپینڈنگ اپون دی اویلیبلٹی آف دی را مٹیریل، ہم مینوفیکچرنگ پروڈکٹس کی مختلف کرتے ہیں، ہم مختلف پروڈکٹس کو تیار کرتے ہیں اپنے بلڈنگ کنسٹرکشن کے لیے اور وہ یوز کرتے ہیں۔ سملرلی اویلیبلٹی، کوئی چیز اویلیبل ہے یا نہیں ہے۔ مینوفیکچرنگ کاسٹ، مینوفیکچر پر کتنا کاسٹ آ رہا ہے، یہ بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کسی جگہ پر بریک کی مینوفیکچرنگ زیادہ کاسٹ ڈیمانڈ کرے گی، سو وی ول پریفر بلاک، اور کسی اور جگہ پر ہم بریک کو پریفر کریں گے۔ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ از ایکچولی دا کاسٹ آف ٹرانسپورٹیشن آف مٹیریل ٹو دا سائٹ، ٹو دا کنسٹرکشن سائٹ۔ کنسٹرکشن سائٹ کتنا دور ہے، اور ہم چاہتے یہ ہے کہ ہم ایسا مٹیریل چوز کریں جو کنسٹرکشن سائٹ کے جتنا قریب ہو اتنا بہتر ہو، تاکہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کم سے کم ہو۔ کنسٹرکٹیبلٹی مینس کہ کتنا آسانی یا مشکل سے یہ چیز کنسٹرکٹ ہوگی۔ آپ اگر کوئی مٹیریل یوز کر رہے ہیں اور اس کی کنسٹرکٹیبلٹی میننگ اس پر ورک فورس زیادہ لگ رہا ہے، اس پر جدید مشینری لگ رہی ہے، مشینری ایسی لگ رہی ہے جس کا انرجی کنزمپشن زیادہ ہے۔ So all these factors increase the cost of the project, and we don't want to increase it. We want to decrease it without compromising the quality. ہم quality کو compromise کیے بغیر ہم چاہتے ہیں کہ cost جتنا بھی کم ہو سکے کم ہو۔ سو اس کے لیے ہم ایسا مٹیریل چوز کرتے ہیں جو آسانی سے کنسٹرکٹ ہو سکے، جس کے لیے ورک فورس کم لگانا پڑے، ٹیکنیکل ورک فورس کی ضرورت کم پڑے، بآسانی لگ سکے، اور جس میں مشینری کا استعمال بھی کم ہو۔ مینٹیننس کاسٹ، کسی مٹیریل کا مینٹیننس کاسٹ کتنا ہے۔ اگر مینٹیننس کاسٹ جتنا زیادہ ہوگا تو وہ مٹیریل ہم چوز نہیں کرتے۔ ون ٹائم کاسٹ ہمارے لیے اچھا رہتا ہے، اس کے بجائے کہ ہم ون ٹائم کاسٹ یعنی فرسٹ جو انسٹالیشن جو کاسٹ ہے وہ کم تو ہوگا، لیکن بعد میں اس کا مینٹیننس کاسٹ بڑھے گا یا زیادہ ہوگا، سو ہم یہ نہیں چاہتے۔ اینڈ آلسو لائف سائیکل، آپ نے دیکھا ہوگا کہ برک ہم بار بار یوز کرتے ہیں کنسٹرکشن میں۔ ایک دفعہ آپ بریک یوز کر لے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریسائیکلڈ بریک بھی یوز ہوتی ہے کنسٹرکشن میں۔ کسی ایک بلڈنگ کو ڈیمولش کرنے کے بعد آپ نے بریک ریموو کیا، اور وہ بریک کسی دوسرے بلڈنگ یا کسی دوسرے کنسٹرکشن ایریا میں آپ یوز کرتے ہیں۔ لیکن دوسری جانب اگر آپ بلاک یوز کرتے ہیں، سو بلاک کو ڈیمولش کرتے ہی وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اور وہ دوبارہ یوز کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ سو پروڈکشن اینڈ کنسٹرکشن میں آ جاتی ہے۔ اچھا، ہم ایسا مٹیریل بھی چوز کرتے ہیں جو ڈرائنگز کے مطابق کنسٹرکشن کرنے میں ہماری مدد کرے اور وہ پاسبل ہو۔ فار ایگزامپل اگر آپ ایسا مٹیریل چوز کریں جو وہ ریکوائرڈ جو اسٹرکچر ہے وہ آپ کو کنسٹرکٹ نہ کر سکے، تو آپ کے لیے اس مٹیریل کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگین ورکنگ فورس اور ایکسپیرینس بھی کنسٹرکشن کے لیے ریکوائرڈ ہوتا ہے، کہ جب آپ جو مٹیریل یوز کر رہے ہیں اس کو لگانے کے لیے آپ کے پاس ایکسپیرینس اور ایجوکیٹڈ ورکنگ فورس موجود ہو۔
آرکیٹیکچرل ریکوائرمنٹ میں بیوٹیفیکیشن اور ایسٹیٹکس آ جاتی ہے. آپ نے کون سا کلر چوز کیا ہے، کچن کے لیے آرکیٹیکٹ نے کون سا کلر چوز کیا ہے، اور کمروں کے لیے وغیرہ. فار ایگزامپل ہم رومز، جن رومز میں ہم رہتے ہیں ان کے لیے ہم ایسے کلرز انٹرنل اسٹرکچر کے لیے ایسے کلرز پینٹ وغیرہ یا فنیشنگ کے لیے چوز کرتے ہیں جو لائٹ ہو، جس میں لائٹ کی ریفلیکشن زیادہ ہو اور لائٹ کی جو کوانٹٹی ہے وہ زیادہ ہو. سو اس طرح کی چیزیں ہم کنسیڈر کرتے ہیں. اچھا، نیکسٹ ویڈیو میں ہم آرڈینری پورٹلینڈ سیمنٹ کے بارے میں پڑھیں گے. سو اسٹے ٹیونڈ اور اس پلے لسٹ کو پورا کا پورا دیکھیے. یہ تمام ویڈیوز میں ایک پلے لسٹ میں ارینج کر رہا ہوں. انجینئرنگ مٹیریل کے نام سے ایک پلے لسٹ ہے، اسی چینل پر موجود ہے، آپ جا کے دیکھیے. تمام چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس